انویسٹیگیٹر ایٹ 5 میں عبدالستار خان اور عمر ظہیر کی طرف سے خوش آمدید۔ 2013 کے الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی کی پنجاب میں انتخابی سیاست تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ 2018 میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو وہی حال تھا۔ وہ دوبارہ چیز جو تھی وہ ذہن نشین ہوئی کہ اب پنجاب پیپلز پارٹی کا میدان نہیں رہا۔ اب یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جو کافی عرصے سے پنجاب میں مستحکم ہے، اس کے مقابلے میں جو جماعت آ چکی ہوئی ہے اس کا نام تحریک انصاف ہے۔ لیکن 8.5 سال گزرنے کے بعد اسی مہینے دسمبر کے مہینے میں 2021 میں پنجاب میں 2 ضمنی انتخابات ہوئے۔ ان ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے شمولیت اختیار کی اور جس طرح سے حصہ لیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا انتخابات پیپلز پارٹی کے لڑنے کے حوالے سے تاریخ میں بہت کم باتیں ہیں۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ مد مقابل جو پنجاب میں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پیپلز پارٹی تو 8.5 سال ہو گئے انتخابی سیاست سے رخصت ہوئے پنجاب کی، لیکن جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے انتخابات لڑے، یہ 2 ضمنی انتخابات لڑے، اس میں جو طریقہ تھا اس طریقے کے حوالے سے کچھ باتیں میڈیا میں بھی آئیں، کوئی ویڈیوز آ گئیں، کوئی آڈیوز آ گئیں کہ یہ کوئی خرید و فروخت کا کام ہو رہا ہے، یہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون پہ بھی الزام اور پیپلز پارٹی پہ بھی الزام کہ 2-2 ہزار روپے دے کے یہ ووٹ خرید رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئی۔ مسلم پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ وہ جمشید اقبال چیمہ صاحب تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے، ان کے وائف تھی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے، کہا یہ جاتا ہے۔ کہاں تک یہ بات صحیح ہے کہاں تک نہیں صحیح مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کو پتا تھا کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے۔ اب کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، مجھے پتا لگ گیا میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ یہ بھی ایک کوئی کسی وقت میں بات باہر آئے گی۔ اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی ایک پہچان ہے پنجاب میں، آخری انتخابات اسی حلقے سے 133 سے این اے 133 سے انہوں نے لڑے تھے، ہار گئے تھے، مسلم لیگ نون کے جیت گئے تھے۔ تو پرویز ملک صاحب جیت گئے تھے، یہ ہار گئے تھے، فرق تھا ووٹوں کا۔ لیکن اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا جو کینڈیڈیٹ یہاں سے لڑ رہے تھے مطلوب احمد صاحب، ان کے ووٹ جو تھے نا وہ مارجن آف وکٹری سے زیادہ تھے، یعنی کہ جو جیتا کینڈیڈیٹ اور جو رنر اپ تھا ان کے درمیان جو ووٹوں کا فرق تھا اس سے زیادہ ووٹ تحریک لبیک پاکستان کا کینڈیڈیٹ لے گیا تھا۔ ہارنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں ہارا ہوں، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن جس طریقے سے یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں، اس کے بعد خانیوال کا 206 کا الیکشن انتخابات ہوئے، اس میں ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی جس طریقے سے گئی، اب اس کے بارے میں مختلف حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ 2 ضمنی انتخابات ایسے ضمنی انتخابات تھے کہ اس کے لیے پوری کھیپ سندھ سے آتی تھی پیپلز پارٹی کی، کسی شاندار 5 سٹار ہوٹل میں سٹے کرتی تھی، کئی دن سٹے کرتی تھی، اور کتنے کمرے ہوتے تھے، 20 کمرے ہوتے تھے، 20 لوگ ہوتے تھے سندھ سے آئے ہوئے۔ اور جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس باقاعدہ وہ اس دونوں ضمنی انتخابات میں انٹرسٹ، اس دلچسپی اس طریقے سے لے رہی تھی جیسے شاید وہ انتخابات پنجاب میں نہیں ہو رہے، سندھ میں ہو رہے ہیں۔ سندھ تو ان کا علاقہ ہے، ان کا میدان ہے، لیکن پنجاب اب نہیں رہا ان کا میدان۔ اور ضمنی انتخابات سے کیا ہوتا ہے، اگر 2 ضمنی انتخابات جیت بھی جاتے ہیں تو آپ کی 7 سیٹیں ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی، تو 7 کی بجائے 9 ہو جاتی ہیں۔ جو انتخابات ہونے ہیں وہ 2023 میں ہونے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ سمجھ والی بات کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ دائیں سے اٹھا کے کر دی بائیں سے اٹھا کے کر دی، سمجھدار لوگ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کیوں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سہارا دینے والی جو قوتیں ہیں اس ملک میں، انہوں نے وقتی طور پہ رجوع کیا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر۔ اب اس کی بھی کیا کہانی ہے کہ انہوں نے کیوں رجوع کیا ہے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ تو ضمنی انتخابات ہے، یہ وہ جماعت ہے جو انتخابی سیاست سے باہر ہو چکی ہے پنجاب کے۔
اب کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی پنجاب کی انتخابی سیاست میں دوبارہ آ جائے جیسے کہ ماضی میں رہی ہے وہ. اب وہ جو سہارا دینے والی قوتیں ہیں وہ تو کسی اور جماعت کو سہارا دے رہی تھی. اچانک یہ تبدیلی کیوں آئی اور اچانک اس طریقے سے پیپلز پارٹی کی قیادت کا انٹرسٹ, ان کی دلچسپی ضمنی انتخابات میں بڑھ جاتی ہے. اور یہ انتخابات میں جو دلچسپی ہے یہ تو جنرل الیکشن جب کہ پورے کے پورے پنجاب میں ہو رہے ہوں, یہ اس وقت بھی اس طرح سے نہیں دیکھنے میں آئی تھی جس طرح سے اب آئی ہے. اب NA 133 کا جو انتخابات ہے اس میں اسلم گل صاحب تھے پیپلز پارٹی کے. اب یہ پیپلز پارٹی کے بہت پرانے اور آزمودہ اور لوئل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ. اسلم گل صاحب کی ادروائز حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی اتنی پسری نہیں ہے بیچاروں کی, جس طرح کا الزام آیا کہ 2-2 ہزار کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں. اب اسلم گل صاحب کو سارا شہر جانتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا جو بھی معاملات ہے وہ نبھاتے ہیں. وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ اے ووٹ دیو تو 2000 تانوں ملے گا. 32,000 ووٹ لیے اسلم گل صاحب نے پچھلے انتخابات میں, 2018 کے انتخابات میں 5500 ووٹ لیے تھے. اب 5500 سے 32,000 پہ آنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اگر پیپل پارٹی ہار بھی گئی اس کے باوجود بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. یہ کوئی جا کے PML نواز سے پوچھے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ آپ 90,000 سے 46,000 پہ آتے ہیں, وہ 5500 سے 32,000 پہ چلے جاتے ہیں, اور پنجاب میں اور لاہور میں. تو کیا ہوا؟ کیا ان باتوں میں کوئی صداقت تھی کہ کوئی ووٹوں کی خریداری ہو رہی تھی, یا اس بات میں صداقت ہے کہ سہارا دینے والی قوتیں اب تھوڑی دیر کے لیے چاہے صحیح آ گئی ہیں کہ دیکھیں صحیح, اور بیچ میں PTI کے کینڈیڈیٹ کا, اس کے امیدوار کا میدان میں نہ ہونا, اور اس طرح سے نہ ہونا کہ خود PTI کے حلقوں میں یہ بات ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے. اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ تو آنے والے وقت میں کچھ چیزیں باہر آئیں گی, لیکن فی الفور وہ یہ بات ہے کہ بہرحال کوئی فورسز ہیں جو آئیں جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی ان کا انٹرسٹ اتنا جنریٹ کر گیا کہ آ کے وہ 5 سٹار میں رہ رہے ہیں اور لمبے چوڑے ان کے کمرے ہیں. اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, مسلم لیگ نون تو جانی پہچانی ہے اس حوالے سے. مسلم لیگ نون پہلے دن سے, جب سے اس ملک میں مسلم لیگ نون نے اپنے قدم جمانے شروع کیے ہیں, ویسے تو اس ملک کی تاریخ میں کوئی 24-25 مسلم لیگیں آ چکی ہوئی ہیں, لیکن آخری مسلم لیگ جو باقاعدہ ایک لمبے عرصے کے لیے میدان میں کھڑی رہی وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے. اس کا وتیرہ ظہور رہا ہے کہ مختلف مواقع پہ وہ کرتے رہے ہیں. یہ ان کا ووٹ بینک بھی ہے مسلم لیگ نون کا, اور مسلم لیگ نون کے وہ معاملات بھی ہیں جو معاملات پیپل پارٹی کے سر پہ آ گئے. پیپل پارٹی اس میں کیوں گئی؟ یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اس پہ آج کا شو ہے تو میں عمر ظہیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹلٹ کروں گا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کہیں گے نا اس معاملے میں, کیوں پیپلز پارٹی اس نئے چہرے کے ساتھ, انتخابی نئے چہرے کے ساتھ اور ضمنی انتخابات میں وہ کیوں آئی. جی ستار صاحب, میں یہی آپ کے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو ہے PPP نے اپنا تھوڑا سا اسٹریٹجی چینج کی ہے پالیٹکس کرنے کی, اور ان کی پاسٹ میں کیا رہی ہے. تو میں اس کو تھوڑا براڈر پرسپیکٹو سے دیکھ رہا تھا کہ کچھ پولیٹیکل تھیریز ہیں, کچھ پولیٹیکل پلائز ہوتے ہیں جو ساری گلوبلی انٹرنیشنلی استعمال کیے جاتے ہیں فار گیٹنگ اپنا رپور اکٹھا کرنے کے لیے, لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے سافٹ کارنر کریٹ کرنے کے لیے. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ اگر سب کو دیکھا جائے, آپ نے ایک میڈیا ٹرائل کی بات کی تھی جٹ کے کیس میں, پاناما پیپرز کے کیس میں, تو آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ PML نون نے ہمیشہ ایک اسٹرینتھ رکھی ہے میڈیا کے ساتھ کہ کبھی بھی ان کا میڈیا ٹرائل اس سے پہلے نہیں ہوا, جبکہ PPP اگر کوئی بھی ایکشن لیتا ہے تو ان کا میڈیا ٹرائل سٹارٹس امیجیٹلی. پیپل پارٹی جب بھی حکومت میں آتی ہے اس میں میڈیا ٹرائل ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس معاملے میں کچھ جو ہے ان کے سٹائل کی بات کرتے ہیں, کچھ اب میں چاہتا ہوں ٹورڈز براڈر پالیسیز میں, بلکہ آپ کے پاس بھی کچھ ایگزامپلز ہوں گے, کچھ ہمارے پاس بھی ہوں گے. ابھی سب سے بڑی جو ہم نے ایک بات جو پاکستانی پالیٹکس کا حصہ ہے اس سے ہم بات کریں گے مینیپولیٹنگ سمبلز. اگر اس کو ہم تھوڑا ترجمہ کیا جائے کہ ہمارے ہر کلچر ٹریڈیشن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو ہمارا سافٹ کارنر رکھتی ہیں. پنجاب میں ہم ہاسپٹیلٹی, لاہور زندہ دل لاہور ہم کہتے ہیں, ہاسپٹیلٹی میں بلیو کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کے اپنے KPK کے اپنے ہیں. اس میں ہم ریلیجن کی طرف نہیں جاتے بیکاز دیٹ از اے ٹاپک جس میں اور کافی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, مگر کئی ہمارے لنگوسٹکس, اگر ہم لینگویج کی بات کریں, نیشنل مونومنٹس کی بات کریں کہ جب PTI اپنے دھرنے کر رہی تھی تو جو
पॉइंट्स सेलेक्ट करती थी, मीनार पाकिस्तान में धरना, इस्लामाबाद पे डी चौक पे करना धरना, तो वो एक सिंबॉलिक वैल्यू रखती हैं वो जगहों पे करना। इसी तरह अगर पीपीपी की बात की जाए, लैंग्वेज का यूजेज है, देखिए हम उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में जिस तरह भी ट्रांसलेट, पंजाब ऑब्वियसली जब आप वहाँ जाएँ तो सराइकी सिंधी में आपने जिस तरह भी बात करनी है, तो थोड़ा सा एक जिसको लिए वर्ड भी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है, इसको कहा जाता है पीपीपी की हिस्ट्री में अजरक डिप्लोमेसी, कि जब भी उन्होंने कभी भी किसी पार्टी टिकट को अनाउंस किया तो एक चादर का एक्सचेंज, उस टोपी का एक्सचेंज, जब वो बात करते हैं उस सिंबल को लेके वो बहुत स्ट्रांगली चलते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ देयर थिंग्स जो उनको एक उनका स्ट्रॉन्ग सूट रहा है, मगर उन्होंने कभी भी पब्लिकली उस चीज़ को एक्सेस नहीं किया। वो ये अगैन उसमें आ जाती है, अगैन गोइंग बैक टू अ प्रीवियस एपिसोड, कि वो अपने ही, अब दैट इज़ अनदर स्ट्रैटेजी जिसको आप कहते हैं कि कंट्रोलिंग एक्सेस टू इन्फ्लुएंशियल पीपल, कि पीपीपी का अगर मैं अपना ओपिनियटेड थोड़ा उनका पॉलिटिकल स्टाइल दूं तो ये रहा है कि कभी उन्होंने पब्लिक को, जिस तरह हमने बात की NA 133 के इलेक्शंस में, कि अगर थोड़ा सा लगा कि ब्राइबरी हुई वोट खरीदे गए, मगर पीपीपी ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक्सरसाइज को मेंटेन रखा है। इसमें बल्कि यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं कि जबकि दूसरी पार्टीज़ में आपस में एक्सचेंज रहा पार्टीज़ का, पीपीपी ने अपनी विद इन हायरार्की में भी एक्सेस का कंट्रोल रखा है कि किस ओहदे पे बैठा हुआ पार्टी का जो है रिप्रेजेंटेटिव किन लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता है। ये आ जाती है बात। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें इंटरपर्सनल मैनिपुलेशन की, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसमें ज़रा हम बात कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि तीनों पार्टीज़ में कोई ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं, कई ऐसे टीम पार्टी लीडर्स रहे हैं जो तीनों पार्टीज़ में एक्सेस जिनकी रही है, कि वो कभी PML नून के थे, कभी PTI के थे, कभी PPP के भी रहे हैं। अब जहाँ के पब्लिक फेस पर तो वो लोग ऐसे बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं यार ये बंदे की समझ नहीं आ रही है, वो स्टिल आर पॉपुलर विद अ सर्टेन बॉडी इन पॉलिटिक्स, मगर उसकी वजह से एक बैकडोर चैनल भी ओपन रहता है। एक बैकडोर चैनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि पार्टीज के आपस में भी जो है एक एक्सेस रहती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो जिसमें आपने बात की है कि PTI इज ऑलवेज अक्यूज कि भाई वो सपोर्ट किसी इस्टेब्लिशमेंट में या किसी अननोन फोर्स की है। तो अगर ये कम्युनिकेशन इस वाले खास इलेक्शन में अगर पीपीपी के लिए वो सपोर्ट थी, तो शायद इसीलिए PTI ने इलेक्शन के टेस्ट ही नहीं किया कि बैकडोर चैनल में वो कम्युनिकेशन हो चुकी हो कि भाई हमें बात करने की जरूरत ही नहीं, आप कंटेस्ट ही ना करें। ये उसमें आ जाता है। दो सूरतें हो सकती है ना, कि या तो PTI डिलिबरेटली, ये एक होता है ना कि मेरी कॉन्सेंट आपने ले ली, तो मैंने कॉन्सेंट दे दी कि ठीक है जी आप ज़रा उमर साहब ये कर लें। दूसरा ये होता है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ कि यार ये क्या करवाना चाह रहे हैं, मजबूरी में मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, इस तरह का एक्शन ही हाफ हार्टेड सा लूँ। और अगर हम इसी से इसका थोड़ा अगर सेगवे करें इंटरपर्सनल मैनिपुलेशन से हम जाएं फॉर्मिंग कोलिशंस, तो ये देखें अब अगर जो इशारतन बात, अगर हम इस बात पर थोड़ा गौर करें, थोड़ा सा ओपिनियटेड बात है, मगर PTI और PPP के केस में अगर इस NA 133 में किसी किस्म की कोलिशन हुई है बैकडोर एक्सेस से, तो फिर हम वापस थोड़ी सी बात वहाँ पे कर सकते हैं कि जी क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में, बिकॉज PPP वाज वन ऑफ द बिगर नेम्स जो उन्होंने बाद में बैकआउट किया, पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो PTI के खिलाफ थी, उसमें भी उनका रिसेंट बैकआउट हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम इस मूवमेंट का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, बट वी विल फॉर्म अ कोलिशन विद डिफरेंट पार्टीज। और यहाँ पे तो अगेन अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, इवन TLP के साथ PTI ने सीट एडजस्टमेंट की बात की और PML नून और PP ने डिफरेंट पार्टीज़ को, बल्कि लीडिंग पार्टीज़ रही हैं जिसको हम PDM मूवमेंट कहते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा रही हैं। बट इस इलेक्शन से कुछ महीने पहले उनका इसमें से बैकआउट कर जाना भी कहीं इस बात की अलामत तो नहीं कि वो कोलिशंस का स्ट्रक्चर और शक्ल चेंज हो रही है। इसमें एक और मैं पॉलिटिकल प्लॉय की बात करूँगा एंड देन वी कैन कम बैक टू मोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जिसमें आ जाती है आउटसाइड एक्सपर्ट्स के PPP अगैन। एक जरदारी साहब की बड़ी अच्छी बात है, एनेक्डोटल है, उनका इंटरव्यू बड़ा मशहूर है, बार बार प्ले होता है। वो कहा जाता है कि ये गेम थेरी की तरह पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें आपने कहा था लास्ट टाइम बारियां लगाते हैं, PPP PML नून अपनी बारियां लगाती है चली जाती है। तो किसी ने पूछा भाई आप लोग आपस में डेफिनेटली कम्युनिकेट करते हैं, कोलिशंस बनाते हैं, ऑपोजिशन में भी आते हैं, वक्त के साथ साथ आपके जो है ना एक किस्म के रिलेशनशिप्स और मनासिब बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ कभी भी आपकी इस तरह की अपने बैक एंड फोर्थ किसी किस्म की नहीं देखी। तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब पॉलिटिक्स करते ही नहीं हैं, जिस दिन वो पॉलिटिक्स करेंगे हम भी उनके साथ उसमें शरीक जरूर होंगे। तो दैट इज सम ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो PPP के कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, ये बात हो रही थी बीच में, वो अजरक वाली बात आई ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में, पंजाब में अजरक पहनी हुई है, एक कोई चैनल के कोई मैनेजमेंट की तरफ से इंटरेस्ट था कि आपने ये सवाल करना है कि आप पंजाब में आके, तो ये कोई आप सिंधी अजरक पहनी हुई, उस हवाले से ना ज़रा चुभता हुआ सवाल था। तो बिलावल प्रूव टू बी अ वेरी
حالانکہ بچہ ہے ابھی, کوئی اتنی عمر نہیں ہوئی سیاست میں, لیکن جواب بڑا تھا. انہوں نے فوراً سے پہلے کہا کہ یار مجھے پتا ہے کہ آپ سوال کہاں سے کر گئے, آپ کو کہا گیا ہے. انہوں نے کہا آپ کہاں کے رہنے والے, اس رپورٹر سے اس نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے, انہوں نے کہا یہ سرائکی. انہوں نے کہا دیکھا اب تو مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جو اجرک پہنی ہے یہ سندھی اجرک نہیں ہے, یہ سرائکی اجرک ہے. اور جس نے آپ کو کہا ہے نا سوال ہے, یہ ان کو بھی جواب پہنچ گیا ہوگا کہ میں سرائکی اجرک پہن کے تو پنجاب میں پھیلا ہوں, اور آپ ہی چاہ رہے ہو کہ وہ صوبہ بنے, اور آپ ہی مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ یار سندھی اجرک پہن کے آپ پنجاب میں آ گئے. اب وہ اس رپورٹر کے لیے, اس جرنلسٹ کے لیے بڑی امبیرسنگ مومنٹ تھی کہ وہ خود بھی پہچان نہیں سکا کہ یہ جو اجرک پہن کے بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے مخاطب ہے یہ تو سرائکی ہے. دوسری بات یہ آ گئی کہ اب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری, کیونکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت, موت کے بعد, ان کے مرڈر کے بعد ایک ایسا خلا ہوا کہ پیپلز پارٹی والوں کو ایک عادت پڑ گئی تھی فرام دی ڈے ون, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے, کہ یہ بھٹوز کو محسوس کرتے ہیں. بھٹوز ان میں نہ ہو نا تو ان کو بے چینی سی لگ جاتی ہے, پپلیوں کا باقاعدہ ہے. اب بھٹوز بیچ میں نہیں تھے, بلاول بھٹو اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے, آصف گیپ بیچ میں آیا, اس میں آصف علی زرداری آ سکتے تھے. اب وہ آصف علی زرداری صاحب آئے تو صحیح, لیکن وہ اس طرح سے نہیں آئے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا یا بے نظیر بھٹو بعد میں رہی تھیں. حالانکہ بے نظیر بھٹو نے کئی دفعہ ودن دی پیپل پارٹی یہ کہا تھا کہ میرے والد صاحب کو ایک ایج تھا کہ ورکر سے مل جاتا تھا, میں خاتون ہوں, میں ورکر سے کیسے مل سکتی. لیکن ایون دین محترمہ بی بی یہ سلوگن, یہ جو تھا نا ایڈریس کیا جاتا تھا. جب 86 میں ایک اخبار میں تھا, 86 میں جب وہ پاکستان 10 اپریل 1986 کو جب پاکستان میں لینڈ کیا تو کیا عمر ہوگی بے نظیر کی, اتنی عمر نہیں تھی ان کی. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جالے چاہے اس کی عمر 40 سال ہے, چاہے 50 سال ہے, چاہے 20 سال ہے, چاہے 30 سال ہے, وہ جب بھی ہوا آپ کس لیے آئے ہیں, محترمہ کو لینے آئے ہیں, بی بی کو لینے آئے ہیں. یعنی کہ وہ ایڈریس اس طریقے سے کرتے تھے کہ جس میں عقیدت کا ایک ایلیمنٹ آتا تھا کہ یار یہ تو ہو گئے. اب جب زرداری صاحب آئے نا تو وہ پیپلز پارٹی کی یہ جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, میں ان کی زبان بول رہا ہوں, مجھے خود سیاست کا اتنا نہیں پتا, لیکن سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ بھٹوز اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے نا, بھٹو کو فیل کرنا چاہتے ہیں, محسوس کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر انہوں نے بھٹو کو ہاتھ لگا دیا تو اگلا 1-1.5 ہفتہ اسی میں گزرے گا کہ ہم نے بھٹوز کو ہاتھ لگایا تھا. اب بھٹوز نہیں ہے, آصف علی زرداری ہے. چاہے وہ بھٹوز, اس کی شادی بھٹوز کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن خود بھٹوز نہیں ہے, وہ خود آصف علی زرداری ہے. اب اس حوالے سے جو ایک ہوا, اور 2008 سے لے کر 2013 میں نے ٹی وی چینل نہیں جوائن کیا تھا, میں نے ٹی وی چینل 2013 کے بعد جوائن کیا جب نواز شریف صاحب آ چکے. لیکن یہ ویزیبل تھا کہ 2008 سے 2013 میں ایک باقاعدہ ان کی نااہلیاں اپنی جگہ پر, بیوقوفیاں اپنی جگہ پر. ہوتا ہے کہ حکومت کرنے کا بہرحال ایک تجربہ وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن بہرحال کوئی امپریشن آپ کا جانا چاہیے کہ یار یہ کوئی حکومت جو ہے نا یہ کوئی اسی کھانچے میں نہیں لگی ہوئی کہ جی ادھر سے یہ اٹھا لیا ادھر سے وہ اٹھا لیا, یہ کچھ کر بھی رہی ہے. اس میں بھی ناکام. اوپر سے جو میڈیا ٹرائل جو تھا, جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا, اس میڈیا ٹرائل نے زرداری ہی کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پھر یہاں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب, یہ دونوں اس وقت میں ایسے تھے کہ بس ایک ہی آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہ ہے آصف علی زرداری. اگر آصف علی زرداری کو آپ نے ایسے کر دیا تو میدان پھر آپ کا ہے, اس میں کامیاب ہو گئے. اب وہ تو وہاں سے رخصت ہو گئے, چلے گئے سندھ میں, انہوں نے اپنا کر لیا. زرداری صاحب اس معاملے میں میرے خیال میں سمجھدار آدمی ہیں, جنہوں نے کہا کہ سندھ کو پکڑ لو, سندھ میرے پاس رہے گا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ پنجاب اور وفاق کی سیاست اب ان کے حصے میں نہیں آئے گی. جب وہ صدر بنے تھے اس ملک کے, اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان کی بات سن کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو صدر بن رہا ہے ملک کا, اس کو پتہ ہے کہ اب دوبارہ, اور یہ کتنے ہو گئے, 2008 کی بات کر رہا ہوں, یہ تو 2013 میں آپ کا میرا ذہن بنا کر نہیں, یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے. 2008 میں جو صدر بنتا ہے اس ملک کا وہ ودن دی پیپل پارٹی کا کہہ رہا ہے یہ آخری موقع ہے, سندھ تو اپنا ہے ہی. مطلب بڑا ویری مطلب سیاسی طور پر اس کی کہاں تک اس کی بصیرت کام کرتی ہے, کہاں تک اس کی آنکھ کام کرتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یار اس طرح سے معاملہ چلے گا. انہوں نے سندھ پہ اپنا ڈیرا ہے.
اب اس کے بعد ان کا 8.5 سال کے گیپ کے بعد جب سے ان کا ووٹ بینک اور رخصت ہی نہیں ہوتی گھر سے، دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی مرگ ہو جاتا ہے پھر جنازے کو رخصت کیا جاتا ہے۔ انتخابی سیاست میں پیپلز پارٹی کی رخصتی 2013 میں ہو چکی تھی جو رپیٹ ہوئی 2018 میں۔ اب 8.5 سال گزر چکے ہیں۔ 8.5 سال کے بعد ایک عجیب و غریب سٹائل سے اس پارٹی کا دوبارہ آنا کہ ایسے لگا ہم سمجھے کہ نون لیگ آئی ہے۔ نون لیگ آتی جچتی بھی ہے نون لیگ کے، نون لیگ کا یہ میدان ہے، یہ پنجاب اسی کا ہے، سامنے مقابلے میں پی ٹی آئی ہے تو جچتے ہیں۔ اب ایک ایسی جماعت جو میدان میں نہیں ہے، کہاں 7 سیٹیں اور کہاں ان کے پاس 100 کے قریب سیٹیں، 100 سے اوپر سیٹیں دونوں جماعتوں کے پاس۔ سر اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں اور اسی پہ گفتگو جاری رہے گی کہ پیپلز پارٹی کا جو نیا انداز ہے، جو ہماری نظر میں جو باریکیوں سے دیکھنے والے ہیں کہ یہ انداز اس جماعت کا نہیں رہا، اور خاص طور پہ اس صوبے میں، اس علاقے میں، اس میدان میں جو اب ان کا میدان رہا ہی نہیں، اور پھر اوپر سے ضمنی انتخابات، 2 ضمنی انتخابات، جسٹ 2 سیٹس، 2 سیٹوں سے 9 بن جاتی، 7 کی بجائے 9 ہو جائیں تو ایسے ہی لگا جیسے 2 مد مقابل ہیں۔ نون کا تو سمجھ میں آتا ہے، مسلم لیگ نون کا، کہ سیٹ ان کی ہے، جگہ ان کی ہے، نشست ان کی ہے، وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ انہیں کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے، آگے سامنے پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ لیکن ایک ضمنی انتخابات ایسے تھے جس میں پی ٹی آئی سرے سے نہیں تھی، دوسرے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی تھی، لیکن پھر پیپلز پارٹی وہاں پہ بھی وہ ایک خاص طریقے کی یونیک فارم میں ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ جو آ رہی تھی۔ یہ پیپلز پارٹی کا ترہ امتیاز نہیں رہا، ان کا طریقہ نہیں رہا۔ اس پہ اسی پہ گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ Life is in the air. وہ لمحے جو ہم اپنے ساتھ بتاتے ہیں، وہ پل جو ہماری حصے میں آتے ہیں، ہماری صبح سجاتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ ایک منزل where your land awaits you. Kingston, a kingdom of luxury lifestyle. روزنامہ خبریں اور چینل 5 اب آپ کے اسمارٹ فون پر۔ خبریں اور چینل 5 کی موبائل اپلیکیشن سے رکھے خود کو ہر لمحہ باخبر، خبر ملکی ہو یا غیر ملکی یا پھر کھیل کے میدان سے۔ سارا دن پریکٹس، پھر سخت مقابلے اور دنیا بھر کے ٹور، اس میں وقت ہے کہاں؟ خبریں اور چینل 5 کی موبائل اپلیکیشن رہے ہر وقت ان کے ساتھ جو رکھتے ہیں روزنامہ خبریں اور چینل 5 پر نظر۔ خوبصورت انٹرفیس کے ساتھ خبر کا انداز روزنامہ خبریں اور چینل 5 کے پاس۔ دن بھر شوٹنگ میں مصروف اور حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنا ضروری۔ پل پل بدلتے حالات سے باخبر رہنا آپ کی ضرورت۔ یہ ضرورت پوری کرتی ہے خبریں گروپ کی موبائل ایپ، جو میرے فون میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ خبریں گروپ، ہر وقت بر وقت۔ وہ پل جو ہمارے حصے میں آتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ ایک منزل where your land awaits you. Kingston, a kingdom of luxury lifestyle. ویلکم بیک ٹو دا شو۔
بریک کے بعد ملک جاوید ایوان صاحب ہیں، ان کا تعارف اس طرح سے میں کرا دوں کہ ان کی پہچان کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ وہ ایک ورکر کے طور پر نا ایک سیاسی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل یہ ذرا چیز غور کرنے والی بات ہے کہ یہ اگر سیاسی ورکر ہے تو کتنا ایکٹیو ہے۔ وہ ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایک ہمارا دور ہوتا تھا جس میں واقعی سیاسی ورکر جو ہوتا تھا وہ سمپل ایک ریزن ہوتی تھی اس کے کہ وہ ایکٹیو ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، اور رات سے سم ٹائم رات سے لے کے صبح تک وہ ایکٹیو رہتا تھا۔ اب اس طرح کے سیاسی ورکر جو ہے نا بہت کم، کیونکہ دنیا بدل گئی، روایات بدل گئی، کلچر بدل گیا، تو اس طرح سے یہ چیزیں بدل گئی۔ تو ملک جاوید ایوان صاحب جس کو ہم ہیرو بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں، مختلف حوالوں سے جانے جاتے ہیں، تو ملک جاوید ایوان صاحب آپ کو ہیرو کہا جائے یا مرشد کہا جائے، لیکن ایوان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک نیا انداز، میں ساری زندگی میں جرنلزم کی ہے، اس طرح کے انداز میں پیپلز پارٹی کو میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ بھی ضمنی انتخابات میں آ کے ان پہ الزام بھی لگ گیا، ویڈیو بنی، مجھے نہیں پتا ویڈیو صحیح تھی، جعلی تھی، فیک تھی، اصلی تھی، مسلم لیگ نون پہ کیا تھا، ان کی جعلی تھی، اصلی تھی، فیک تھی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ اس طرح کی چیز ہوئی اور یہ پہلی مرتبہ ہوئی۔ اور پورا جو دلچسپی دیکھنے میں آئی، پیپلز پارٹی کی صف اول کی قیادت سے لے کر جو آخری جو صف کی قیادت ہوتی ہے، ان کا انٹرسٹ تھا۔ وہ انٹرسٹ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی یہ پورا جنرل الیکشن ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، اس کی تو سمجھ آتی ہے۔ ان ضمنی انتخابات میں آپ اپنے تجربے کے حوالے سے کیا کہو گے کہ پیپلز پارٹی کا یہ نیا انداز کی وجہ کیا ہو سکتی؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خان صاحب آپ نے اچھا سوال کیا۔ پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا بھٹو دور میں، وہ بے لوث اور نڈار آدمی تھا، وہ چلتا رہا ہے پیپلز پارٹی کے نام پہ، جان کی بازی بھی لگاتا رہا ہے۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ جب سے پیپلز پارٹی چینج ہوئی ہے، زرداری صاحب پیسے کے بلبوتے پہ سیاست کر رہی ہیں، اور انہوں نے سیاست کا ایک کلچر ہم نے ساری عمر پیپلز پارٹی بھی دیکھی ہے، نون لیگ بھی دیکھی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں بار بار کرپٹ لوگ ہیں۔ ایک ماشاءاللہ دوائی لینے گئے لنڈن، نواز شریف صاحب واپس ہی نہیں آئے۔ دوجی گل ہے کہ زرداری صاحب نے سیاست کا نقشہ ہی بدلتا ہے۔ ابھی یہ آپ نے الیکشن دیکھا ہے 133 میں جو دوبارہ ضمنی الیکشن ہوا ہے، یہ نے پیسے دی بے تار بارش کرتی ہے۔ مینوں یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کی کیتا ہے کہ 1.5 سال گورنمنٹ دے وچ رہ گیا ہے، تے 1.5 سال دے وچ زرداری صاحب ایسا کیڑا اعلیٰ دین دا چراغ رگڑ کے سیٹ لینا چاہتے تھی، جڑے ماشاءاللہ ایم این اے انہوں نے کھلارے نے، انہوں نے اسی جاننے اچھے ورکر نے، اچھا انہوں نے کام کیتا ہے۔ پیپلز پارٹی انہوں نے وسائل ہی نہیں ایڈے ہے کہ اینے پیسے وہ لا سکن۔ انہوں نے کرپشن دا جڑا بے تاج بادشاہ نے اپنا نواز شریف صاحب بھی تے زرداری صاحب بھی، عوام جڑی ہے، عوام خان صاحب ہے سمجھ دیے کہ یہ لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں، یعنی کہ غریب آدمی نو 2000 روپیہ ووٹ دے دیو۔ کئی موویاں دیکھیاں، لاہور دا ایک بڑا وڈا ہوٹل جہدے وچ کوئی 26 کمرے انہوں نے کرائے، کوئی تقریباً لاہور دی ساری ٹرانسپورٹ انہوں نے کیتی۔ زرداری صاحب کی کرنا چاہتے ہیں، کی کڈنا چاہتے ہیں کہ ایک ضمنی سیٹ دے اتے ایک ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تے پنجاب تے بڑی دیر دی ختم ہو گئی۔ اینو کی ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تے خان صاحب سانو ہن تک انہاں دی تھیوری دی سمجھ نہیں آ رہی۔ سوئس بینک دے پیسے ہن نکل رہے ہیں باہر۔ اچھا، ملک جاوید ایوان صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ ایک بات ہے کہ جو بھی پیپلز پارٹی کو پرانا جانتا ہے نا، اس حوالے سے الیکشن ہارنا وہ ایک الگ چیز ہے کہ جی روایات بدل گئیں، بھٹوز نہیں رہے، زرداری صاحب آ گئے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جو فالوور تھے، پیپلز پارٹی کے فالوور تھے، وہ زرداری کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر سکے جس طرح سے وہ بھٹو کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ تمام تر ناکامیوں کے باوجود وہ بھٹوز کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ پیپلز پارٹی کا ورکر کا یہ تھا۔ لیکن زرداری صاحب نے ابھی کامیاب ہونا ہے ناکام ہونا ہے، یہ سوال اپنی جگہ پہ تھا۔ اس سے پہلے ریجیکشن کی ایک آواز آئی جو پیپلز پارٹی میں پہلے ہم نے کم سے کم محسوس نہیں کی تھی اسکیل کے اوپر۔ تو اس میں
اب کیا آپ کیا کہو گے کہ کیا یہ ایک طریقہ جس طریقے پہ چیز مشہور ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو ٹھیک تھی نہیں ٹھیک تھی، 2000 روپے باقی خرچے ہیں نہیں خرچے، ہوٹل میں رہے ہیں نہیں رہے، مثلا ٹرانسپورٹ رینٹ کار ان کی ڈسپوزل پہ تھی، وہ یہاں پہ رہے، اس کے بعد وہ کھانے وال چلے گئے اور پوری کی پوری ڈار جا رہی ہے، 100-150 بندہ جا رہا ہے. اب 100-150 بندہ وہ بندہ ہے جو سندھ سے آیا ہوا ہے، وہ بندہ نہیں ہے جو کہ یہاں کا ہے. چلو ٹھیک ہے، لوکل لیول پہ کھانے وال میں پالیٹکس ہو رہی ہے تو لوکل لیول پہ آپ اکٹھا کرتے ہیں نا کہ چلو ستار خان صاحب جو ہے نا، یہ لاہور میں تو لاہور کا پتہ نہیں ستار خان صاحب کو، ان کو کھانے وال کا پتہ ہے، یہ کھانے وال کے ہیں، چلو یہ ہمارے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں، سمپتیز ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں. عمر جو ہے نا لاہور کو جانتا ہے، عمر صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، عمر کی سمپتیز ہیں. لیکن یہ جو طریقہ آیا نا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. سر اس پہ ہے میرا ڈیفینیٹلی ہیو اے کامنٹ آن دس. جی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات یہ کی کہ پہلے ہوتی تھی پی پی کی پالیٹکس پیشن سے، کہ جو بندہ کرتا تھا نا اپنے بے لاس، اپنے شوق سے، اپنے اس سے. اور زرداری صاحب کا انہوں نے کہا کہ پیسے کے بلبوتے پہ کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنی چیز پہ بات کروں گا کیونکہ سر 133 کی ڈسکشن کافی اس پہ ہاٹ ٹاپک رہا ہے. دیکھیں ہم نے ایک بات کی، جب ایک فلم ہالی ووڈ میں آتی ہے نا، اگر وہ $100 ملین کی بنتی ہے نا تو اس پہ $100 ملین اسپینڈ ہوتا ہے اس کی مارکیٹنگ میں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہاں پہ بھی وہی میٹافور ہے کہ فلم جو آئی اس کی مارکیٹنگ کے لیے جو بجٹ تھا وہ زرداری صاحب نے بڑا رکھا. دیکھیں یہ ضروری، انہوں نے کہا اس سے کیا کر لیں گے، 133 جیت کے کیا کر لیں گے، 1.5 سال رہ گئے اتنے پیسے لگا کے کیا کر لیں گے. کبھی کبھی وہ اس ایسپیکٹ پہ پیسے نہیں لگ رہے ہوتے، ایک مارکیٹ میں میسیجنگ ہوتی ہے. میرا جہاں تک خیال ہے زرداری صاحب از اے ویری ماشاء اللہ اسمارٹ مین ان ریگارڈنگ دس وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس. چاہے باقی باتیں ان کی ڈفرینٹ ہیں مگر اس کو ہم سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی جہاں پہ ان میں کوالٹیز ہیں پالیٹکس کی. میرا ایسا ماننا ہے کہ انہوں نے یہ جو اسپینڈنگ کی ہے، اتنا بڑا بجٹ جو شو کیا ہے، انہوں نے مارکیٹ میں میسیجنگ بھیجی ہے ڈفرینٹ آنے والے وقت کے حساب سے 2023 کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے مارکیٹ میں میسیجنگ کی ہے کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، ڈفرینٹ اسٹیبلشمنٹس، ڈفرینٹ بیوروکریسی، کارپوریٹ اکاؤنٹس، بزنس اکاؤنٹس، پبلک یہ جان لے کہ میں اپنی پالیٹکس اگر پیسوں کے بیسس پہ کرتا ہوں تو جو میں نے پیسے کمٹ کیے ہیں وہ آپ کو ملیں گے، زور و شور سے ملیں گے، اور جس کو ایک پرانی سینگ ہے دیوالی سی شان سے منائی جائے گی. تو اس میں انہوں نے یہ میسیجنگ مارکیٹ میں بھیجی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی یوز لیس ایفرٹ نہیں تھا. انہوں نے ایک 1.5 سال پہلے آپ نے کہا فلم آئی نا، اس فلم کا مارکیٹنگ بجٹ تھا یہ. ہاں تو اس طرح سے ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جس نتیجے پہنچے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا الٹیمیٹلی، کچھ نہ کچھ. جو فورسز نے اس ایکشن کو دیکھا، اس پوری پروسیڈنگز کو دیکھا، اب ان کو پتا ہے کہ ایک فورس کھڑا ہے پیچھے جو اس طرح کی اسپینڈنگ کرنے کے لیے تیار ہے. تو پھر ظاہری بات ہے، وہ بات ہے کہ ایٹ واٹ کاسٹ. اچھا عمر، ایک اور چیز جو ہے نا وہ میرے لیے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے میرے ذہن پہ آتی ہے کہ جی جب پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، کوئی امیدوار نہیں تھا، ریجیکٹ ہو چکے ہوئے تھے، جب پی ٹی آئی کی طرف سے بھرمار ہوئی ہے نا اسٹیٹمنٹس کی، بیانات کی بھرمار ہوئی ہے NA 133 کے، تو میں نے جب اس کو کاؤنٹ کیا تو وہ بیانات کا جو رخ تھا نا وہ زیادہ تر وہ PML نواز کی طرف تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار اگر آپ تو دونوں کے مخالف ہیں، اگر آپ نے آنا ہے اور آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کا امیدوار نہیں ہے بیچ میں اور دونوں پہ الزامات لگ رہے ہیں، وہ بھی 2000 دے رہے ہیں، وہ بھی 2000 دے رہے ہیں، اور یہ ویڈیو بھی ہے، اور یہ ویڈیو بھی ہے، فلانا ہے، پیپل پارٹی کے لوگ آ گئے، نون لیگ کے یہ لوگ آ گئے. نون لیگ کا مسئلہ یہ تھا کہ لاہور ان کا اپنا شہر ہے، اپنے شہر میں سے اپنی جیتی ہوئی سیٹ کہیں اپنے ہاتھ سے نہ نکل جائے، ان کا تو مسئلہ تھا. اب جو یہاں سے جو آیا، یہاں سے جو مخالفات میں بیانات آئے، اس کا میجر چنک 80-90% کا رخ جو تھا وہ نون لیگ کی طرف تھا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا NA 133 دا پاور آف آڈیو اینڈ ویڈیو، تو میں نے اپنے ایک اوپینین دیا تھا دونوں ویڈیوز کو غور سے دیکھ کے. اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو PPP کی ویڈیو آئی ہے وہ بڑی اسپائی کیم ورک سے بنی ہوئی لگ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، ویڈیو کٹ رہی ہے، شیکی کیمرہ اینگلز ہیں. اور جب PML نون کی ویڈیو آئی ہے تو بڑی ہی پروڈکشن ہائی ویلیو کے ساتھ بڑی سٹیبل ہو کے آواز اور ہر ایلیمنٹ کو شو کرتے ہوئے آئی ہے. ابھی پچھلے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ جو بیک ڈور چینلز ہیں اس سے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہے آلریڈی کہ کسی اسٹیبلش فورس نے یا کسی بھی ان نون اینٹی نے کہا گیا کہ PTI سے کہ آپ نے اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا اور اس کو کرنا ہے، تو جب لیٹر آن اس کے پوسٹ میں آتے ہیں، پوسٹ آفٹر میتھ میں آتے ہیں، تو تب بھی شاید یہی سگنل دیا گیا ہو کہ آپ نے کرٹیسائز بھی اس پارٹی کو کرنا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم دوبارہ اس کو گئے اوپینینیٹڈ، اگر ہم دوبارہ اس بات پہ جائیں تو پھر وہ ویڈیو کی اوتھینٹسٹی بھی ایک، اور صرف PML نون والی کو بھیجا گیا فورینسکس کے لیے، PPP والی کو آلریڈی ہی کلیم کر دیا گیا تھا کہ چلے جو بھی ہے، اور فورینسکس کے لیے دوسری بھیجی گئی تھی.
تو اوتھینٹسٹی آف دا ڈسکشن میں ابھی تھوڑی سی بات آ رہی ہے کہ از دیر سم تھنگ ایلس ایٹ پلے؟ کیا الائنسز چینج تو نہیں ہو رہی؟ کیا کئی پارٹیز کا آپس میں ایک دوسرے کی طرف ٹھیک ہے ملک جاوید خان صاحب، آپ ذرا پھر اپنی طرف سے آپ ذرا پنجابی میں بات کرتے ہیں، آپ کا نیچرل سٹائل ہے، لیکن تھوڑا سا اردو بولنے کی بھی ذرا کوشش کریں، کیونکہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ جو سیاست میں رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ پنجابی میں ہی گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن ذرا اردو پہ بھی آئیں، پنجابی بھی چلے گی، پنجابی میں مجھے کوئی نہیں ہے، میں خود پنجابی بولنے کے لیے بے چین رہتا ہوں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو بھی روپ دھار کیا پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے، عمر صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، میرا اپنا ہے، آپ کا کیا ہے کہ کیا بالآخر پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو شاید میں بھی ایکسپلین نہ کر پاؤں، عمر صاحب بھی ایکسپلین نہ کر پائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی نہ ایکسپلین کر پائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن ایکسپلین نہیں بھی کر سکتے ایون دین کہ کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر لیں گے۔ کیا آپ کو امید ہے کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی قیادت اس طرح کی سیاست کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گی؟ دیکھیں خان صاحب، عمر بھائی نے اچھی بات کی ہے کہ زرداری صاحب یہ ساری تیاری کر رہے ہیں 2023 کی، اور وہ ابھی سے جب آپ ایک چیز بازار میں بھیجتے ہیں اس کی ایک ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے گورا، وہ کہتا ہے جی ایک 10 پیسے کی چیز ہے تو اس کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ وہ 1 روپیہ ہر بندہ دیکھنے کے لیے، وہ اس کو خریدنے کے لیے بازار میں وہ اپنی آپ مشہوری کر رہے ہیں۔ عمر بھائی سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمر بھائی نے اچھے کہا کہ جو زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری صاحب پہ بھاری، تو واقعی سارے تھے بھاری ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا اپنا، کیا کہتے ہیں، میں کافی سیاست پہ غور کرتا ہوں، کنٹینر پہ کھڑا ہو کے بل جلا دیں، بل جمع نہ کروائے۔ آج وہی خان صاحب بل جو ہے بجلی کا کہاں چلا گیا ہے؟ کیونکہ جب یہ لوگ، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا بل اس لیے زیادہ گیا کہ اگر اس وقت قوم بجلی کا بل جلا دیتی تو اوپر نہ جاتا، آج اوپر نہ کرتے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ کھاڑے سے باہر ہوتے ہیں خان صاحب، ایک بندہ لڑ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، عمر بھائی دیکھ رہے ہیں، ہم باہر سے کہیں گے اس کو یہاں سے پکڑو، اس کو یہاں سے پکڑے۔ جب بندہ خود کھاڑے میں جاتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کہاں سے اگلے بندے کو زیر کرنا ہے۔ بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم غریب آدمی ہیں، جتنے بھی آپ جہاں بھی چلے جائیں، ہر غریب کا مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں جی بے روزگاری سب سے پہلے، پھر غریب آدمی میڈیسن کہاں چلے گئی۔ عمران خان صاحب نے کیا جی کچھ اسکول نہیں پڑھنا، اپنا ہی کہتے ہیں، انہوں نے اینڈ تے انہوں پڑھنا پی گیا۔ گل ہے کہ چیزاں جڑیاں ساڈا پنجاب جڑا ہے وہ ہمیشہ نون لیگ دے رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب بھی رہے نے۔ شہباز شریف صاحب جدوں ایک گھر دے وچ ایک نامی گرامی خان صاحب بندے بھرا ہون، ایک علاقے چ نہ ہوئے، جدوں آپس چ گھر چ خان صاحب لڑائی ہو جائے نا، اس میں پھر آپ دونوں طرف سے پسد ہے۔ حمزہ شریف صاحب چاہتے نے کہ پنجاب دے وچ جہاں پرائم منسٹر میرا باپ بن جائے شہباز شریف صاحب، کیونکہ وہ بھی کینسر دے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت تندرستی دے، بیمار نے، وہ چاہتے ہیں حمزہ شریف صاحب، کیونکہ بادشاہی نظام پتہ نہیں کدوں ختم ہونا ہے پاکستان چو نا۔ غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ گھروں نکلتا ہے روٹی لیے، ان کو 2000 روپیہ دے کے ووٹ لے لے گا، وہ دے گا سر۔ گل ہے بھی کہ یہ ساڈا کلچر ہے، ایک لوگ سانوں استعمال کر کے ٹیشو طرح سٹ دیں نے۔ پھر بات یہ ہے کہ مریم نواز کہندی ہے میں بے نظیر بن جا، تو مینوں نہیں لگتا ساری عمر بن سکے۔ وہ کیوں نہیں لگتا؟ وہ اس لیے نہیں لگتا کہ ایک آپ پیش ہونے کے لیے دبئی سے آ رہے ہیں تو آپ 1.5 لاکھ روپے کی تو ایئرپورٹ پہ جوتی لے رہی ہیں۔ غریب آدمی کا درد غریب آدمی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایسا کوئی حکمران آئے جو عمران خان صاحب نے ویژن لیا تھا، جو انہوں نے نعرے مارے تھے، ہم لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ لوگ جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ، یہ ہم نے بار بار، وہ کہتے جی کل تہاڈی واری تھی اج ساڈی واری، یہ سب لٹیرے ہیں، چور ہیں۔ اب غریب آدمی بیچ میں جو پس گیا ہے وہ کہتا ہے میں جاؤں کہاں؟ اب خان صاحب میں نکلتا ہوں، میں نے کافی سیاست میں کونسلر بھی بنا ہوں اپنے علاقے سے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے لوگوں کا درد دیکھا ہے. اب ایک آدمی غریب آدمی ہے, اس کا بیٹا کام کر نہیں رہا, وہ غریب آدمی کہاں, بے روزگاری, کئی لوگ ڈگریاں پکڑ کے علاقوں میں پھرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی نوکریوں کے لیے ہم ڈائلگ مار دیتے ہیں جی بے روزگاری ختم کر دیں گے. اب وہ بندہ اتنا ٹینس میں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سے محلے میں ڈرگس لینی شروع کر دیتا ہے, اور جب وہ ڈرگس لیتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے پنجاب کی پولیس بھی ایسی ہے, متعلقہ تھانے ہیں, وہ اس کو پکڑ کے لے جاتے. اس کا باپ کس کو ملے گا جی, ایک کونسلر کو. وہ بیچارہ اس کو کہے گا, وہ کونسلر صاحب جائیں گے تھانے, اپنی بھی دیہڑی خان صاحب لا لیں گے, وہ پتر بھی چڑھا لیا گے. نہ ایم پی ایم ایل اے صرف الیکشن چ نظر آتے نے, اس تو بعد انہوں نے دور دور تک خان صاحب نہیں نظر آنا ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا ملک اسلام پہ بنا ہے. ملک جاوید صاحب الٹیمیٹلی جو بات ہوئی ہے اس میں بات گئی ہے لوگوں پہ بات گئی ہے کہ لوگوں کو کیا آپ کی نظر میں لوگوں کو پہچان نہیں رہی کہ جس کو ہم ایم این اے کا ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ ایم این اے کے ہونے کے لائق ہے, جس کو ایم پی اے کا ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ ایم پی اے ہونے کے لائق ہے, جس کو ہم کاؤنسلر کا ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ کاؤنسلر ہونے کا لائق ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ووٹ دینے والا ہے وہ کہیں پھنس گیا ہوا ہے, کیونکہ وہ لے دے کے انہی کو ووٹ ڈال رہا ہے. وہ لے دے کے انہی کو ووٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ خان صاحب ان کو ووٹ کیوں ڈال رہا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے, بے روزگار ہے. اب ایک بندہ 2 نمبر آدمی ہے, وہ اچھے برانڈ کی چیز لیتا ہے, پہنتا ہے, یہ پارٹیوں پہ وہ پیسے پھینکتا ہے. دیکھیں کل کو اس نے کمانا ہوتا ہے. اب ایک ایم این اے گاؤں سے اٹھ کے آیا, اس کا آپ دیکھ لیں, بجٹ دیکھ لیں, اس کی چیزیں دیکھ لیں, وہ جاتا ہے جی سب سے ہمدرد بن کے. پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے جہاں وہ پہلے محلے میں جا کے ایک کولر لگوا دے گا, مسجد بنا دے گا, سب لوگ کہیں گے جی بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے. کوئی 10 کے بندے اس کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی جیب میں وہ پیسے ڈال دیتا ہے, وہ محلوں میں جا کے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو اتنا اب شعور نہیں ہے کہ میں بھی ان میں ہی آتا ہوں کہ اچھا اور برا ہمیں پہچان نہیں ہم سکتے نا کسی کو. جب آپ یہ چیزیں پہچان لیں گے, یہ جتنے بھی ہیں یہ نوسر باز, جتنے بھی یہ ایم پی ایم ایل اے کہاں سے یہ آتے ہیں. ملک جاوید امام صاحب آپ نوسر باز کا لفظ بھی آپ نے استعمال کر دیا, کیونکہ آپ عوام ہی میں سے ہو, اس لیے آپ کو بہت حد تک گنجائش مل جاتی ہے کہ اگر آپ کا غصہ ہے تو کسی نہ کسی ایک وقت میں جا کے وہ غصہ انہی پر جن پر تھا انہی پر نکلتا ہے. اور پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عام بندہ ہے اس کی آپ نے مجبوری یہ بتا دی ہے کہ وہ غالباً بڑی مشکل میں کہیں پھنس گیا ہوا ہے, اور اس نے تو یہی فیصلے کرنے ہیں. عمر اس نے فیصلے یہی کرنے ہیں, یہی لوگ ہوں گے, یہی ایم این اے ہوں گے, یہی ایم پی ہوں گے, یہی کاؤنسلر ہوں گے, یہی ناظم ہوں گے. کیونکہ آپشن اب رہ نہیں گئی. وہ جو جس نے ووٹ دینا ہے وہ خود بڑی بری طرح پھنس گیا ہے. تو اس میں اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو آنے والے ہیں یا جو ہیں یا جو آتے رہے ہیں ان کو یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ یہ جو دینے والا ہے, ووٹ دینے والا ہے, اس کو تو ہم نے پھنسا دیا ہوا ہے. اب اس نے میری باری ہوگی یا تمہاری باری ہوگی یا کسی تیسرے کی باری ہوگی. وہ بندہ جو ریئل ٹائم جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہو, ریپریزنٹیٹیو اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے حلقے میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر پانی نہیں ہے, میرے حلقے میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر رات کو کچن بجھ بھی سکتا ہے, اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں تو رات کو کچن خاموش ہوگا اور وہ پتہ نہیں کیسے سوئیں گے. ایک چیز کے مسئلے کا اگر ایک وہ بندہ جو صرف شوق رکھتا ہے اگر اس کو مسائل کا پتہ ہے تو جو ان سے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں چاہے ایم این اے ہے, چاہے ایم پی اے ہے, چاہے وہ کونسلر ہے, چاہے آنے والے دنوں میں میئر بھی ہوں گے, تو ان سب کو پتہ ہونے کے باوجود ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑک ماری جاتی ہے جب الیکشن کیمپین ہو رہی ہو. اب وہ بڑک کس کے سامنے ماری جا رہی جن سے ووٹ لینا ہے؟ جو ووٹ دینے والا ہے وہ اس بڑک کی زد میں آ جاتا ہے. اب وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ جو کام ہے یہ اتنے عرصے میں تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام پہ لگ جائیں, آپ کے جتنے ریسورسز ہیں آپ اس کام کے حل ہونے میں لگا دیں, وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس سے پہلے نہیں حل ہوگا. تو اسی وجہ سے وہ پھنسا رہتا ہے, پھر آنے والے دنوں میں پھر دوبارہ پھنس جاتا ہے.
پھر اس کے بعد جو جو وقت آتا ہے وہ پھنسا ہی رہتا ہے. 74 سال گزر گئے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے کتنے ایسے سال ہوں گے جو یہ پھنسا ہوا بندہ ہے جس کے ووٹ کی وجہ سے کوئی MNA بنتا ہے, کوئی MP بنتا ہے, کوئی کونسلر بنتا ہے, یہ پھنسا ہوا بندہ نکل نہیں سکتا کسی طرح. اب دیکھیں پالیٹکس میں ایک بڑی ضروری بات ہے مردم شناسی, کہ آپ کو اپنے لوگوں میں آپ کے ارد گرد کے لوگ اور جنرل پبلک کو سمجھنا اور ان کی پلس پکڑنا. ابھی بات بڑی اچھی کر دی جوید صاحب نے بھی اور آپ نے بھی اس کو ریپیٹ کیا کہ ہم 2000 میں ضمیر نہیں بیچ رہے, مگر ایک بندہ باہر نکلتا ہے اس کو اگر کچھ کھانے پینے کے لیے نہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے یا اس کی پرابلمز اتنی ریئلسٹک ہیں تو وہ کہاں جائے گا, مطلب وہ اس کا کیا کر سکتا ہے. اور بات رہی دیکھیں لاجک سے ہوتی ہے دنیا میں فیصلے. ہم اگر ہماری قوم اور ہمارے نیبرنگ قوم میں ایک بات ہے کہ نا ہم ایموشنل بنے ہیں, ہم ان دا سینس کہ ہم اور کبھی کہانیوں پہ اور ایموشنس میں ہم زیادہ اپیل لیتے ہیں. تو یہ جو زوردار نعرے ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں ہم اس کے اوپر پہلے بک جاتے ہیں اور پریکٹیکل امپلیکیشنز نہیں دیکھتے کہ بھئی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات آپ نے کی اتنی جلدی ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا, تو اس میں نے آپ کے ساتھ ابھی شو سے پہلے بھی ایک واقعہ شیئر کیا تھا جس کو ہمیں میری تعلیم MBA کی ہے, تو اس میں ایک جوک ہے کہ ایک کام کو اس کی ایک خاص مدت دینے کی ضرورت ہے. تو ایک اسی طرح CEO تھے, ان کے پاس چلے گئے کہ اس نے کہا جی یہ کام ہے, ایک انسان کرے گا اور 9 مہینے لگیں گے اس کو کام کرنے میں. تو انہوں نے کہا جلدی کریں, پیسے لگا دیں, ریسورسز لگا دیں, باہر سے ٹیمیں لیں. انہوں نے کہا جی نہیں جو بھی ہوگا ایک انسان کرے گا اور 9 مہینے لگیں گے. کہیں 9 بندے لگا کے 1 مہینے میں کر دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ پیدا کرنا ہے تو یہ 9 مہینے کا ٹائم آپ کو پورا ہی چاہیے. کوئی بات ہوگی کہ ملک جاوید صاحب کی بات ہو یا عمر کی بات ہو یا میری اپنی بات ہو یا پھر کسی کی بھی بات ہو, وہ بات اس طرح کی ہے کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے, یقین کر لینا چاہیے, اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے کہ یہ کام ہونے والا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہونے والا ہے تو کتنے عرصے میں ممکن ہے, جس کے لیے عمر نے ایک مثال دی کہ اس نے کہا پیسے لگا دو, ریسورسز لگا دو, جو بھی ہیں آپ کے پاس وہ سب کچھ لگا دو. ہم نے بھی اپنا زور لگا دیا جتنا شو میں ہمیں لگانے کی ضرورت تھی, وہ غالباً اتنا لگا دیا. آئندہ کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا ہم نے اپنا زور رکھا ہوا ہے تاکہ آئندہ اپنے شو میں اس زور کا استعمال کر سکیں. ہم زور ذرا دماغ کے حساب سے کرتے ہیں, اس حساب سے نہیں کرتے کہ آپ لگائی جاؤ, پتہ ہو نہ کہ بھی یہ زور کہاں پہ لگ رہا ہے, کس کام کے لیے لگ رہا ہے, بعد میں نتیجہ کیا آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کام کے لیے زور ہی نہیں لگایا تھا, تو آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ نے کس کام کے لیے زور لگانا ہے. تو عبدالستار خان کو اور عمر ظہیر کو اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.